بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے بیان میں مرد مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ معلومات آپ حضرات کو سامنے شیئر کی تھی۔ آج ان کے بارے میں کچھ مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا یہ تاریخی الفاظ: تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گیری اس انسان کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ یہ جملہ میں پھر دہراتا ہوں: تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گیری اس انسان کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو، یعنی شراب کا عادی ہو، اس کو پسند کرنے والا ہو۔ یہ تاریخی الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ الصالح کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے۔ ان دونوں نے صلیبوں کو در پردہ مدد، زر و جواہرات کا لالچ دیا اور صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی۔ امیر سیف الدین اپنا مال اور متاع چھوڑ کر بھاگا۔ اس کے ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگی پرندے، حسین اور جوان رقصائیں اور گانے والیاں ساز اور سازندے شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ سلطان نے پرندوں، گانے والیوں اور سازندوں کو آزاد کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا کہ تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی، مگر یہ نہ سوچا تھا کہ تمہاری یہ ناپاک کوشش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی تھی۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے ہو تو مجھے قتل کرا دیا ہوتا۔ تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملہ کرا چکے ہو، دونوں ناکام ہوئے الحمدللہ۔ اب ایک اور کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتے ہیں کہ کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند رہے گا، تو رب کعبہ کی قسم میں اپنا سر تمہاری تلوار سے کٹوا دوں گا اور تمہارے قدموں میں رکھنے کی وصیت کروں گا۔ میں صرف تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہم دیکھیں تو اپنے ہر ایرا غیروں کو مسلمان اور دوست بنا کر بیٹھ چکے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ہر ایک جملہ یقین کرے قابل غور ہے۔ تاریخ تمہارے سامنے ہے اور اپنا ماضی دیکھو۔ شاہ فرنگ اور ریمانڈ جیسے اسلام دشمن تمہارے دوست اس لیے ہے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اترنے کی شے اور مدد دی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے، اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صف ہستی سے مٹ جائے۔ یاد رکھو تم جنگجو قوم کے فرد ہو۔ فن سپاہ گیری تمہارا قومی پیشہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گیری اس انسان کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ میں تم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ یہ ایک تاریخی کلمات تھے جو صلاح الدین ایوبی نے اپنے امیر سیف الدین کو خط میں لکھا تھا۔ اس کے باوجود ایک یورپی مورخ لین پول لکھتا ہے کہ صلاح الدین کے ہاتھوں جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جنگی قیدی بھی ہے اندازہ تھے، یعنی جنگی قیدی بالکل بے اندازہ تھے کہ
سلطان نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جن کی قیدیوں میں تقسیم کر کے ان کو رکھا، ان کو رہا کر دیا، اور دوسرا حصہ اپنے سپاہیوں اور غریبوں میں تقسیم کیا۔ تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ خود کچھ رکھا اور نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا، اور آج ہمارا پورا ملک ان جرنیلوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایک ایسا صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ عطا فرمائے کہ جو ان کی جڑوں کو کاٹ دے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی، جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم، رہا ہو کر سلطان کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور سلطان کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات فوج کے لیے پیش کر دی۔ ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی۔ اس سے پہلے منافق حسب بن صباح کے پراسرار فرقے فدائی، جنہیں یورپین مورخین نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، کہ صلاح الدین ایوبی پر دوبارہ قاتلہ حملے کر چکے تھے، لیکن اللہ نے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا جس میں یہ مرد مجاہد بال بچ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ پر جب تیسرا قاتلہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے زیادہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ سلطان کے خلاف بغض اور کینے سے باز نہیں آیا۔ اس نے حسن بن صباح کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کی۔ حسن بن صباح کا فرقہ اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے، مختصراً یہ ہے کہ جس طرح زمین سورج سے دور ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اسی طرح ایک حسن بن صباح نامی ایک شخص نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور وہ ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کا اپنا پیروکار بناتا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ اور جڑی بوٹیاں، ہپناٹزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اپنائے، وحشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو قتل کرانے کے لیے ایک گروہ ایسا تیار کیا کہ قتل کے طریقے خفیہ اور پراسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بھیس بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ بن جاتے تھے، اور جب کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کو سراغ ہی نہ مل پاتا۔ کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی دیا کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقے اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ تو لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا اور نہ ہی شراب سے۔ وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ سلطان کو اس طریقے سے قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کو قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2 حملے ناکام ہو چکے تھے، اب 5، جبکہ سلطان کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی الصالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے۔ انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی، لیکن سلطان صلاح الدین نے اس فتح کا جشن منانے کے بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لیا۔ ان میں غازہ کا مشہور قصبہ تھا، اور اسی قصبے کے گرد و نواح میں ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی امیر جاد الاسدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہے تھے۔ سلطان نے وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں سلطان کے سر کو صحرا کی گرمی اور دشمن کے تلوار سے بچا کر رکھتی تھی۔ خیمہ کے باہر اس کے محافظوں کا دست موجود اور چوکس تھا۔
باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے سلطان کے خیمے میں گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا، اسلام کے عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھی اور پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس محافظ نے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا، ان میں سے 3-4 باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی ایک خاص اشارے کے ساتھ، جیسے کہ ہم لوگ بعض کسی کاموں میں جب کسی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ آنکھوں میں ایک ایسا اشارہ کرتے ہیں کہ سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ میرا مقصد اس اشارے سے کیا ہے۔ تو ایسا ہی ان 2 باڈی گارڈز نے بھی کیا۔ 3-4 محافظ اٹھے اور 2-3 باقی جو باڈی گارڈز تھے ان کو ہاتھوں میں لگا لیا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو محافظ تھے اور جو باڈی گارڈ تھے یہ آپس میں باتیں ہم کلام ہو گئے، یعنی باتیں بھی کرنے لگے، گپ شپ لگی۔ محافظ خیمے میں چلا گیا اور خنجر کمر بند سے نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی پر چست لگائی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا، عین اسی وقت سلطان نے کروٹ بدلی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ حملہ آور خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر سلطان کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر بال برابر جتنا دور رہا اور پگڑی سر سے اتر گئی۔ سلطان صلاح الدین بجلی کی تیزی سے اٹھا، اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس پر اس سے پہلے 2 ایسے حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی اظہار نہیں کیا کہ حملہ آور خود اس کی باڈی گارڈ کی وردیوں میں تھے، جسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈز کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس برابر بھی اپنا وقت ضائع نہ کیا۔ حملہ آور اپنا خنجر پگڑی سے کھینچ رہا تھا، ایوبی کا سر ننگا تھا۔ اس نے بھرپور طاقت سے ایک گھونسا حملہ آور کی توڑی پر دے مارا، ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ چکا تھا، وہ پیچھے کی طرف گرا اور اس کے منہ سے ہیبتناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر سلطان کی پگڑی میں ہی رہ گیا۔ پھر سلطان نے اپنا خنجر نکال لیا تھا، اتنے میں 2 محافظ اندر آئے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ سلطان صلاح الدین نے انہیں کہا کہ ان کو زندہ پکڑو، لیکن یہ دونوں محافظ سلطان صلاح الدین پر ٹوٹ پڑے۔ سلطان صلاح الدین نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1 سے 2 منٹ کا تھا، کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر داخل ہو چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس کے باڈی گارڈز 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ اسے چونکہ معلوم ہی نہ تھا کہ ان میں اس کا دوست کون ہے اور دشمن، سو وہ اس معرکہ میں شامل ہی نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈز میں چند مارے گئے تو کچھ بھاگ گئے، کچھ زخمی ہوئے، تو انکشاف ہوا کہ یہ جو دستہ سلطان صلاح الدین کی حفاظت پر مامور تھا اس میں 7 فدائی تھے جو سلطان صلاح الدین کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی کو اندر خیمہ میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی تو دوسرے بھی اندر چلے گئے، اصل محافظ بھی اندر چلے گئے، وہ صورتحال سمجھ گئے تھے۔ سو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہم اللہ بال بچ گئے، الحمدللہ۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے پہلے حملہ آور ہونے والے کے شہرک پر تلوار رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کو کس نے بھیجا ہے۔ سچ کہنے پر سلطان نے اس کے ساتھ جان بخشی کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ فدائی ہے اور اس کو کیمشتگن، جسے بعض مورخین نے گمشتگن بھی لکھا ہے، نے بھیجا ہے۔ کیمشتگن الصالح کے قلعے کا ایک گورنر تھا۔ اصل واقعات کی طرف آنے سے پہلے یہ بات بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام عظمت، اسلام کی عظمت اور اس کے کارناموں سے مسلم اور غیر مسلم کون واقف نہیں؟ ملت اسلامیہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھول ہی نہیں سکتی۔ مسیحی دنیا بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو رہتی دنیا تک یاد رکھے گی،
کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں اور صلیبیوں کو دور حکومت میں ایک مسلمان شہر تھا جس نے ہزاروں زخم دیے مسیحی برادری کو۔ لہٰذا یہ بات ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شجر نسب کو تفصیل سے بیان کیا جائے۔ اسلام اور انسان پر ہم آپ کو ایسے واقعات سنانے جا رہے ہیں جس کی وسعت کے لیے تاریخ کا دامن بہت ہی چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ یہ تفصیلات وقائع نگاروں اور قلم کاروں کی ریکارڈ کی ہوئی ہے، کچھ سینہ بسینہ اگلی نسلوں تک پہنچی۔ تاریخ نے صرف سلطان صلاح الدین ایوبی کے کارنامے محفوظ کیے ہیں، کیونکہ تاریخ بہت کم پڑ جاتی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے آگے۔ ان سازشوں کا ذکر تاریخ نے بہت کم کیا ہے جو اپنوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف کیے اور اس کے شہرت تاریخی عظمت کو داغدار بنانے کے لیے ایسی حسن والی لڑکیاں بار بار استعمال کی جن کا حسن طلسماتی تھا۔ تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ 1169 کے روز سے شروع ہوتا ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائسرائے اور فوج کے سپہ سالار اعظم بنایا گیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمرانوں کے گھروں کا نونہال تھا، اور دوسرا اس لیے کہ اواویل عمری میں ہی وہ فن حرب اور ضرب کا ماہر ہو گیا تھا۔ یعنی ابتدائی عمری میں، یعنی بالکل نوجوان تھے اور اس میں ہی وہ جنگ اور مار پیٹ میں بہت ماہر ہو گئے تھے۔ سپاہ گیری ورثے میں پائی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے معنوں میں حکمرانی بادشاہی نہیں، قوم کی عظمت اور فلاح بہبود تھا۔ اس کا جب شعور پیدا ہوا تو پہلی خلش یہی محسوس کی، وہ یہ تھی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ وہ عیاش ہو گئے تھے۔ شراب اور عورت نے جہاں انہیں اپنی زندگی کے رنگین بنا رکھی تھی، وہاں عالم اسلام اور اس عظیم مذبذب کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا۔ یعنی اسلام اور اس عظیم مذہب کا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہو گیا تھا۔ ان امیروں، حکمرانوں اور رئیسوں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے رہتے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں جن کو خاص تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ البتہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی جن میں فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہے، مسلمانوں کی سلطنتوں کو ٹکڑے کرتے ہڑپ کرتے جا رہے تھے، اور بعض مسلمان تو شاہ فرنگ کو سالانہ ٹیکس اور جزیہ بھی دیتے تھے، جس کی مثال غنڈہ ٹیکس کی سی تھی۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کے رعب اور چھوٹے چھوٹے حملوں سے مسلمان حکمرانوں کو ڈراتے رہتے، کچھ علاقوں پر قبضہ کرتے، ٹیکس اور تاوان وصول کرتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بس ان کی عیش و عشرت میں خلل نہیں آ جانا چاہیے۔ فرقہ پرستی کے بیچ بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ منافق حسن بن صباح کا تھا، جو صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے 1 صدی پہلے وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ تھا، حد سے زیادہ خطرناک اور پر اسرار، پر یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کے ایک وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے تعمیر کیا جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی اور بچوں کو اسلامی تاریخ اور نظریات سے بہرور کیا جاتا۔ ایک مورخ ابن الاطہر کے مطابق نظام الملک منافق حسن بن صباح کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے،
کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے 1091 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کر دیا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہیں سے تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں سپاہ گیری کی تربیت اپنے خاندان کے بڑوں سے لی۔ نور الدین زنگی نے ان کو جن کی چالیں سکھائی، ملک کے انتظامات کے سبق سکھائے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا جس نے آگے چل کر صلیبیوں کے لیے سلطان کو قہر برپا کرنے والی بجلی بنا دیا۔ جوانی میں ہی سلطان نے وہ مہارت، ذہانت اور اہلیت حاصل کی تھی جو ایک سالار عظیم کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے فن حرب اور ضرب میں جاسوس، گوریلا اور کمانڈو آپریشنز کو خصوصی اہمیت دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوس کے میدان میں آگے نکل گئے تھے اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین نے نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتا جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی تھی۔ ان واقعات میں آپ چل کر دیکھیں گے کہ سلطان صلاح الدین کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا، لیکن اس کی محبت کا وار تلوار سے بھی زیادہ مارتا تھا۔ اللہ اکبر! واقعی محبت کی مار، محبت یہ بہت بڑی مار ہے، بہت بڑی مار ہے۔ جو انسان ایک دفعہ اگر محبت کی زبان سمجھ جائے بس تو وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے، جو سلطان صلاح الدین نے جوانی میں ہی خود کے اندر پیدا کر دی تھی۔ سلطان صلاح الدین کو جب مصر کا وائسرائے بنا کر بھیجا گیا تو وہاں پر سینئر عہدیداروں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، کیونکہ وہ سب اس عہدے کے آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نظر میں سلطان صلاح الدین طفل مکتب تھا، یعنی ایک بچہ تھا، لیکن جب سلطان صلاح الدین نے ان کا سامنا کیا اور باتیں سنی تو ان کے احتجاج سر پڑ گیا۔ یورپین مورخین لین پول کے مطابق سلطان صلاح الدین ڈسپلن کا بہت ہی سخت ثابت ہوا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے اور فوج کے لیے حرام قرار دیا، اور آج ہماری پوری فوج جو ہے وہ بس اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم آزاد ہیں اور مزے میں ہیں اور ہمارے لیے اور کوئی کام تو ملک میں ہے نہیں، تو حرام خوریوں میں لگے ہوئے۔ اس نے اپنی تمام جسمانی اور ذہنی قوت صرف اس میں خرچ کی کہ ملت اسلامیہ کو پھر سے ایک کر سکے اور صلیبیوں کو یہاں کی سرزمین سے نکال سکے۔ سلطان صلاح الدین فلسطین پر ہر قیمت سے قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور یہی مقاصد سلطان صلاح الدین نے اپنی فوج کو دیے۔ مصر کا وائسرائے بن کر سلطان نے کہا، اللہ نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے اور اللہ ہی مجھے فلسطین بھی عطا کرے گا۔ انشاءاللہ اس کی مزید تفصیلات ہم پھر آگے چل کر آپ کو اور بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ کافی وقت ہو گیا ہے، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام۔